بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یکم رمضان المبارک کو اہل سنت کے عظیم درسگاہ جامعہ اکبریہ کے زینب ہال میں درس مثنوی مولائے روم کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس آغاز اور پڑھنے سے پہلے چند وہ مقدمات یا چند وہ باتیں جو سامعین کو بتانا ضروری ہے، میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ شریعت مطہرہ میں درستگی نیت ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور سنت کا اجرا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں محدثین نے کئی ایک تشریحات کی ہیں، تو جو سب سے معتبر تشریح ہے کہ ثواب الاعمال بالنیات، عمل کا ثواب نیت پر ہوتا ہے، اور اگر نیت درست ہو تو پھر ثواب ملتا ہے، اگر نیت درست نہ ہو تو پھر شاید وہ مقصد حاصل نہ ہو جو مولانا روم نے مثنوی شریف لکھنے کے لیے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے تو مجھے سامعین کو نیت درست کرنی چاہیے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سنانے مولانا روم کی زبانی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس قول اور فعل میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا مقدمہ وہ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اجمالی حالات۔ آپ کا نام محمد تھا اور لقب جلال الدین مولائے روم، مولانا روم، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ آپ 604 ہجری میں خراساں میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے 10 سال کی عمر میں آپ نے نیشا پور، جو اس وقت ایران میں علمی مرکز سمجھا جاتا تھا، جہاں اکناف اور اطراف سے محدثین اور متبحرین علماء مختلف مسندوں پر بیٹھ کر علم کی فیض کو تقسیم کر رہے تھے، تو وہ تحصیل علم کے لیے نیشا پور تشریف لے گئے، اور اکثر آپ نے تعلیم نیشا پور میں حاصل کی۔ چونکہ آپ کو جہاں سیاحت کا شوق تھا، ساتھ ہی آپ فارسی کے، عربی کے بڑے عظیم المثال شاعر بھی تھے، تو آپ نے
بہت سی کتابیں لکھی، بہت سے شعر کہے، لیکن جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف کو عطا فرمایا وہ کسی اور کتاب کو نہیں مل سکا۔ ایران تعلیم کا مرکز تھا اور فارسی وہاں کے لوگوں کی مادری زبان تھی، اور اس میں کئی کئی شاہکار آئے، لیکن جو رتبہ مثنوی کو ملا نہ تو وہ گلستان سعدی پا سکی، نہ تو وہ مرتبہ کوئی اور کتاب حاصل کر سکی جو مرتبہ حضرت مولانا روم کی مثنوی شریف کو حاصل ہوا۔ اور یہی شہرت ترک بادشاہ علاء الدین کیقباد تک بھی پہنچی، تو اس نے مثنوی مولا روم کے چند مخطوطات پڑھے، اور پڑھنے کے بعد مولانا روم کو کونیا آنے کی دعوت دی۔ آپ نے اس وقت کے بادشاہ کی خواہش کے مطابق کونیا، جو اب ترکی کا حصہ ہے، اس وقت بھی ترک نسل بادشاہوں کا وہاں راج تھا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مسند درس و تدریس بچھائی۔ دنیا سے کشاں کش طلباء آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ ایک دن آپ درس دے رہے تھے، دائیں بائیں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو ایک مجذوب جن کو حضرت شمس تبریز کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر آپ حضرت کے درس کو سنتے رہے، تو انہوں نے پوچھا اپنی فارسی زبان میں کتابوں کی طرف اشارہ کر کے، این چیست، یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے بس یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے اس کے تو نہ میدانی، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ تو اصل میں تو اللہ جس بندے کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی سبب خود خدا ہی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مولانا روم کی حالت کو بدلنے کا انتظام تھا، تو آپ نے وہ کتابیں اٹھائیں، اور ساتھ تالاب تھا مسجد میں جو آپ درس دے رہے تھے، تو آپ نے وہ کتابیں اس تالاب میں پھینک دی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ زمانہ کوئی پریس کا تو زمانہ نہیں تھا، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور وہ تالاب میں چلی گئیں، تو مولانا بڑے پریشان ہوئے، شاگرد بھی پریشان ہوئے، اور کہا یہ تو نے کیا کر دیا، ہمارا زندگی کا سرمایہ تو نے ضائع کر دیا۔ جب مولانا کو بے قرار دیکھا اور شاگردوں کو آہو اوہو کرتے دیکھا نا، تو حضرت شاہ شمس تبریز نے اسی تالاب میں ہاتھ ڈالا، اور جو کتابیں آپ نے وہاں ڈالی تھی ان کو باہر نکالا، اور جو تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ وہ کتابیں اس طرح خشک تھیں کہ اس کو جھاڑا گیا تو اس سے مٹی کی گرد اڑ رہی تھی۔ بس یہ کرامت دکھا کے تو آپ تو چلتے بنے جنگل کی طرف۔ بس اس چیز نے مولانا روم کی زندگی کو بدلا، حالانکہ آپ 40 پہلے سال کیلو کال میں اور علمی بحثوں میں گزار چکے تھے، تو پھر
تلاش کرتے کرتے حضرت شاہ شمس تبریز تک پہنچے اور آپ کو اپنا دل دے کر ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جو ملتان میں شاہ شمس تبریز ہیں شاید یہی حضرت مولانا روم کے پیر ہیں۔ نہیں، یہ شاہ شمس تبریز سبزواری ہیں۔ اچھا، اور ان کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا، اور جو مولانا روم کے پیر و مرشد تھے نا، ان کا نام بھی شاہ شمس تبریز تھا، اور ان کا مزار حضرت مولانا روم کے کونی اشعار کے ساتھ ہی متصل ہے، اور آپ وہاں ترکستان اور موجودہ ترکی کے رہنے والے تھے، اور آپ ایک بلند پایا مجذوب تھے۔ آپ کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے، تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگوں کو کہ یہ جو ملتان میں جس شاہ شمس کا مزار ہے وہ شاید مولانا روم کے پیر و مرشد ہیں۔ یہ مختصر حالات، پھر اس کے بعد آپ کی دنیا بدلی، تو پھر آپ نے جو مثنوی کے پڑھنے پڑھانے میں رنگ بھرا نا، وہ اس کی جھلک، اس کی جو ہے نا مٹھاس، اس کا وجد آج تک پڑھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ علمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی اللہ تعالی عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ مولانا کا جو موضوع ہے نا وہ عشق ہے۔ مثنوی میں جو مولانا کا موضوع ہے نا تو وہ عشق ہے۔ عشق ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مختلف تعریفات کو اگر جمع کر دیا جائے تو عشق کہتے ہیں اپنے آپ کو محبوب کے جلووں میں فدا کر لینا، مدغم کر لینا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکہ کس نہ گوید بعد ازیں تو دیگرم من دیگری۔ مولانا نے عشق کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور اسی عشق کو مختلف پیراہوں میں آپ نے بیان کیا۔ انشاءاللہ کل مثنوی شریف کے پہلے شعر سے اس کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ ہمیں اس کو کما حق کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔